کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ ایک بری فحش چیز ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ باقاعدہ جسمانی تعلق قائم کرنا، انٹرکورس کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان سے مراد ان سے ہونے والے وہ گناہ جو زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ لیکن جو حقیقتاً زنا ہے جس کا یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا جائے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ زنا سے بچتے ہیں، اور بچنا بھی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک جو زنا کی صورت ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، ہر گھر میں نہیں لیکن بعض گھروں میں ہے۔ وہ کیسے؟ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اب کس طریقے سے یہ عورت میرے لیے حلال ہوگی۔ وہ 3 طلاقوں کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، یا غلط قسم کا کوئی عمل کر کے وہ کہتے ہیں شاید طلاقیں ختم ہو گئی۔ جیسے بعض جاہل کہہ دیتے ہیں بھی طلاقیں دی ہیں 3، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، سب طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ختم نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب میاں شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اس میں نکاح کا ذکر ہے، اور حدیث میں ہے کہ خاتون نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، پھر میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے والے کی طرف جا سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ یہ سرکار نے شرم سے کنایہ بیان فرمایا، مراد یہی ہے کہ جسمانی تعلق جب تک قائم نہیں ہوگا تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی، عورت اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد پری پلان نہیں، مشروط نہیں، کسی اور شخص سے نکاح کرے گی، ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ ہاں، جب یہ اس طرح پروسیس کر کے پہلے شوہر کے پاس آئے گی وہ دوبارہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی آپ طریقے اختیار کریں گے یاد رکھیں وہ زنا کا طریقہ ہوگا، اور یہ بہت سے گھروں میں ہو رہا ہے، خیال رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض الفاظ کنایہ ہوتے ہیں جن سے طلاق بائن پڑتی ہے، جیسے غصے میں لڑائی ہو رہی ہے، شوہر نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، وہ طلاق کی نیت کرے نہ کرے نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اگر دوبارہ رہنا ہے ساتھ، فرض کر لیں کہ پہلے 2 طلاقیں نہیں دی کہ یہ مل کے 3 ہو گئی، پھر تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ فرض کر لیں پہلے کوئی طلاق نہیں دی، اب اس سے جو طلاق ہوئی فوراً نکاح ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ ملاپ کی صورت یہ ہے کہ جدید نکاح کیا جائے گا۔ اب بعض لوگ ویسی صلح کر کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے، یاد رکھیں کہ اس طریقے سے انسان گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔